بہت دور چلا گیا ہے، قرآن سے دور نظر آ رہا ہے، احادیث مصطفیٰ سے دور نظر آ رہا ہے، علماء سے دور نظر آ رہا ہے، مسجدوں سے دور نظر آ رہا ہے، ماں باپ سے دور نظر آ رہا ہے، گھر والوں سے دور نظر آ رہا ہے۔ آج کا سماج یہ ہو چکا ہے، آج لوگ اس بات کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، آج لوگ انگریزی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں، غوث اعظم کے نام پر جلسہ سجانے والوں، کان کھول کر سن لو، آج وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو۔ جوا بازی دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، سود دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، شراب دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، رشوت دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، عیاشی دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، مکاری دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، عیاری دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، جھوٹ دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، طلاق کی کثرت دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے سماج میں ہے۔ آج وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے؟ مسلمانوں، آپ نے کبھی سوچا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا زناکاری کی گرم بازاری کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا فلم بینی کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا زکوٰۃ نہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا نمازیں نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلمانوں، یاد رکھو، ظاہر سی بات ہے، جس قوم کے اندر اتنی زیادہ برائیاں ہوں گی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آئیے اپنے دماغ صاف کیجئے، اپنا دل صاف کیجئے، اپنا رشتہ اللہ سے اور رسول اللہ سے مضبوط کیجئے، اور اپنی زندگی کا آئینہ یوں بنا لیجئے، اپنے زندگی کا تربہ امتیاز یوں کر لیجئے، اور آپ کی زندگی کا معمول یوں ہونا چاہیے کہ تیری زندگی بولے نبی نبی، تیری بندگی بولے نبی نبی، تیری گفتار بولے نبی نبی، تیری رفتار بولے نبی نبی، تیرا کردار بولے نبی نبی، تیرا کریکٹر بولے نبی نبی، تیری صبح بولے نبی نبی، تیری شام بولے نبی نبی، تیری خلوت بولے نبی نبی، تیری جلوت بولے نبی نبی۔ جس دن تو نے ان باتوں پر عمل کر لیا، اللہ کا محبوب ہوگا، رسول اللہ کا محبوب ہوگا، اور پھر تیرا مقام اور تیری شان یہ ہوگی کہ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا۔ ارے جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ مصباحی، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں بیان سنا کرو، چینجنگ لائیے اپنے آپ میں، تبدیلی لائیے اپنے آپ میں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو، رسول اللہ سے مضبوط کرو، قرآن سے مضبوط کرو۔ اس جوا کھیلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، شراب پینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، رشوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تھوڑا دے حلال کمائیے، حلال کھائیے۔ کیا بات ہے، واہ! آپ تو محنت کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں جی، پھر محنت کا کیا فائدہ؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے پیر دیے ہیں، جب محنت کر رہے ہو تو حلال کے لیے کرو، جب کما رہے ہو حلال کماؤ۔ میرے آقا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من قدّا علی عیالہ کان کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مولانا خورشید حضرت صاحب قبلہ۔ بدلیے اپنے آپ کو، جہاد میں اعلاء کلمت الحق کی خاطر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کی خاطر جو جہاد کے لیے جاتا ہے اور اس مجاہد کو جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی ثواب اس کو عطا فرماتا ہے جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کے تلاش میں نکلتا ہے. کیا بات ہے، واہ، بہت خوب. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالنا. آئیے چلتے چلتے میں آخری بات اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. خطیب ذی وقار تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطابہ بھی آپ کو سننا ہے. بس آپ دیکھیے غوث اعظم کی شان آپ نے ملاحظہ کر لی. میں نے کچھ مختصر انداز میں تیزی کے ساتھ کچھ جھلکیاں ڈال دی ہیں. اصلاح معاشرہ پر اگر اس پر عمل کر لیا، ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، تو قسم خدا کی زمانہ ہمارے قدم چومتا نظر آئے گا. جس قوم کی پہچان قرآن ہو، جس قوم کی پہچان نماز ہو، جس قوم کی پہچان علم ہو، جس قوم کی پہچان اذان ہو، جس قوم کے رہبر اعلیٰ حضرت ہو، جس قوم کے رہبر مفتی اعظم ہو، جس قوم کے رہبر تاج الشریعہ ہو، جو قوم خواجہ اجمیری کو ماننے والی ہے، جو قوم غوث اعظم سے عقیدت اپنی رکھنے والی ہے، جو قوم حضرات حسنین کریمین کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، قسم خدا کی ان بزرگوں کی تعلیمات پر اگر تم نے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ زمانے کو تمہارے قدموں میں جھکا دے گا. کیا بات ہے، واہ، جھکا دے. بہت خوب، بہت خوب، انشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. اپنا رشتہ مضبوط کرو، غوث پاک کی سیرت پر عمل کرو. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آخری بات، ایک شخص آیا، آنے کے بعد میں عرض کیا حضور میں پریشان حال ہوں، جی، میں مفلوق الحال ہوں، بہت بے قرار ہوں، بہت بے چین ہوں. اور سنا ہماری ماں بہنیں بھی، خواتین کے لیے بھی یہ درس عبرت ہے. اور بھوکا پور کے غیور مسلمانوں کان کھول کر سن لو اس روایت کو. غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، آنے کے بعد میں عرض کیا حضور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تب بھی گھر میں بے برکتی ہے، میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، تب بھی گھر میں بے برکتی ہے. حضور کوئی دعا کر دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی نسخہ کیمیاء بتا دیجئے جس سے میرے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے، میری بے قراری دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میرے گھر میں برکتیں لوٹ آئیں، میرے گھر میں خوشحالی آ جائے. تو سرکار سیدنا غوث پاک اگر چاہتے تو اس کے لیے دعا کر دیتے، اگر چاہتے تو اس کو کوئی وظیفہ بتا دیتے، اگر چاہتے تو اس کو نماز پڑھنے کا اور سلیقہ بتا دیتے. مگر غوث پاک نے نہ تو کوئی دعا بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی نسخہ کیمیاء دیا، بلکہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا گھر جا اور جو تیرے گھر کا مین دروازہ ہے اس پر جا کر پردہ ٹانگ دے. بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. کیا کرا؟ جا کر پردہ ٹانگ دے، پردہ. اب وہ سوچ رہا تھا یار میں تو آیا تھا تعویذ لینے، میں تو آیا تھا تعویذ لینا. ہماری قوم نے سارے اماموں کو، سارے مولانا لوگوں کو تعویذوں کے نام پر پریشان کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا تعویذوں کے نام پر. غوث پاک چاہتے تو کیا نہ دے تعویذ؟ ان سے بڑا تعویذ اور کون دیتا ہے؟ جی، بے شک. کیا بات ہے، غوث پاک کا تو نام ہی تعویذ ہے. جی، قاری صاحب نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. تعویذ نہیں بتایا آپ نے، کوئی عمل نہ بتایا، کوئی دعا بھی نہیں بتائی. فرمایا جو تیرے گھر کا مین دروازہ ہے اس پر جا کر پردہ ٹانگ دے. اب وہ سن تو لیا مگر سوچا کہ چلو بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر، پیروں کے پیر ہیں، جو بات بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں، چلو یہی کر لیا جائے. اب وہ گھر آیا، آنے کے بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دیا. اب پردہ ٹانگنا تھا، اگلے ہی دن سے برکتیں شروع ہو گئی. جھوم کے بولا، جھوم کے، برکتیں شروع. بے برکتی کافور ہو رہی ہے. پہلے پریشان حال تھا، اب خوشحال ہو رہا ہے. پہلے غریب ہوتا جا رہا تھا، اب امیر ہوتا جا رہا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس کے بعد برکت ہوئی، اور زیادہ ہوئی، اور زیادہ ہوئی، اور زیادہ ہوئی. برکتوں کے خزانے گھر میں نظر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد
اب اس نے سوچا یار اتنا مال و دولت میرے پاس اکٹھا ہو گیا، غوث اعظم سرکار کے مشورے سے چلو حضرت کی بارگاہ میں لے جا کر کے کوئی گفٹ پیش کر دیا جائے، کوئی تحفہ پیش کر دیا جائے۔ وہ آتا ہے گفٹ لے کر، تحفہ لے کر آتا ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ تحفہ آپ قبول کر لیجئے۔ غوث پاک نے اس کا تحفہ قبول کر لیا اور اس کے بعد میں عرض کرتا ہے سرکار یہ تو بتا دیجئے آپ نے یہ فارمولہ کیوں بتایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ٹانگ دو؟ میں نے جس دن سے پردہ ٹانگا ہے گھر میں خوشحالی ہو گئی ہے، برکت